أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ العظیم۔ میلاد پاک کا جشن ہے، اس لیے بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا گونج پڑ جائے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے بے پایہ فضل و احسان، سید الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے 76ویں سالانہ جلوس کے اختتامی نشست پر، جس کا اہتمام ہمیشہ کی طرح بلدیہ خانپور کے زعماء کرتے ہیں، اس پر اظہار تشکر کیا جا چکا ہے۔ میں جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور چیف آفیسر صاحب ڈی ایس پی صاحب کا مشکور ممنون ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول منظور فرمائے، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے مسلک کی جملہ تنظیمات کو، تحریکات کو، بالخصوص جوانوں کو جنہوں نے اتنی شدید گرمی کے اندر جلوس کو منظم رکھا، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بلا تمہید ہم خطاب کی طرف چلتے ہیں۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حلیہ مبارک، حضور کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شاید کوئی کون پسند آ جائے، پردے ہٹے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہ کے سامنے ہو جائے۔ حضور کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں، سرکار کے نین کیسے تھے، حضور کا قد مبارک کیسے تھا۔ حضرت بھرا بن عازب فرماتے ہیں، ربعت القد، حضور کا قد زیبا درمیانہ تھا، مگر قد مبارک کی شان یہ تھی کہ کوئی طویل القامت بھی حضور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو اس کا قد چھوٹا نظر آتا، حضور کا قد بڑا نظر آیا کرتا تھا۔ الحضرت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں طائران قدس جس کی ہے کمریہ، اس سے ہی سرمکہ مقبولہ کو سلام۔ رجل الشعر، سرکار کے گیسو انبر بال مبارک زیادہ گھنگریالے نہیں تھے، اور سہال اللہ اکبر زیادہ گھنگریالے نہیں تھے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، آپ ذرا بیٹھ جائیے 1 منٹ کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رات کے وقت جب اپنی زلفیں بکھیر کے بیٹھتے تھے اور حضور کا چہرہ حضور کی زلفوں میں چھپ جاتا تھا، اور حضور کی زلفیں کیسی نظر آتی تھی، فرماتے ہیں وہ کرم، فرماتے ہیں وہ کرم کی گھٹا جیسے بارش کا انتظار ہو اور گھٹا چھا چکی ہو، حضور جب زلفیں بکھیر کے بیٹھتے تھے ایسے لگتا تھا وہ کرم کی گھٹا کہ سوئے مشکسا لکے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔
اور رات کے وقت ہوا چلتی تھی. اب میں توجہ کے ساتھ بات سننا ہے. رات کے وقت جب ہوا چلتی تھی اور حضور کی زلفوں سے ہوا چھو کے جاتی تھی. یہ مولویوں والی بات ہے. عاشق ایسا نہیں کہا کرتے. عاشق کیوں کہتے ہیں؟ حضور زلفوں بکھیر کے بیٹھتے تھے. حضور کی زلفوں میں حضور کا چہرہ چھپ جایا کرتا تھا. ادھر ہوا حضور کی زلفوں کو چوم کے جب آگے جاتی تھی، بال مبارک کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے اور حضور کا چہرہ حضور کی زلفوں سے ظاہر ہوتا. میرا پیر اعلی حضرت کہہ گیا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر ایسے لگتا تھا جیسے شب قدر کا طلوع ہو چکا ہو. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مغ کی استقامت کو لاکھوں سلام. ہاں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ. آئینے حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ. دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کی نام. یہ پرسوں رات میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے شہر تھا. یہ شعر ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. حضرت نصیر ملت بہت بڑے شاعر تھے. 7 زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا. وہ فرماتے ہیں دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کی نام. کہتے ہیں قیامت کے دن جب حضرت یوسف جن کے حسن کے چرچے ہیں، جب قیامت کے دن حضرت یوسف سرکار کے چہرے کو دیکھیں گے تو حسن یوسف اپنی نگاہ سے حسن مصطفیٰ کا جب مشاہدہ کرے گے تو پھر کیا کہیں گے؟ دیکھے تو دعا مانگے یہ یوسف کی نام. تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. اور پھر میرے اس شہر کا بڑا بادشاہ ہے خواجہ محمد یار فریدی کہہ گیا حسینے سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیر کنعانی زلیخا بن کے نکلے گے. فرماتے ہیں دنیا کے اندر حضرت یوسف آگے آگے ہوتے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے بھاگا کرتی تھی. قیامت کا نقشہ عجیب ہوگا. مصطفیٰ جب چہرے سے نقاب ہٹائیں گے مصطفیٰ آگے آگے ہوں گے حضرت یوسف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ صاحبزادہ مفتی مظہر مختار قرآنی صاحب. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وکان مدبر الوجہ، حضور کا چہرہ گول تھا. ذرا پکاؤ حضور کے تصور کو، یاد کرو حضور کے حلیے مبارک کو. کرم کرتے ہیں کر دیں گے. مدور الوجہ، حضور کا چہرہ گول تھا. میں نے رات بھی دیکھا چاند کو، آج رات بھی چاند کو دیکھنا. رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے چاند کے ارد گرد نور کا حالہ ہوتا ہے ایسے حضور کا چہرہ نور کے حالے کی طرح چمکا کرتا تھا. فَكَأَنَّ وَجْهُهُ وَرَقَةٌ مُصْطَفَىٰ، فرما حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے خدا کے قرآن کا ورق پاکیزہ. شیخ مناوی کو میں نے پڑھا بڑا خوب کے لکھ گئے. کہنے لگے صحابہ ہو کر حضور کے چہرے کو قرآن کے ورق سے تشبیہ کیوں دی؟ ایک مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بھی ہے، حرف تشبیہ ہے. وجہ شبہ کیا ہے؟ فَكَأَنَّ وَجْهُهُ وَرَقَةٌ مُصْطَفَىٰ، حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے خدا کے قرآن کا ورق ہو. ذرا توجہ کرو، میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، تیرا دل کہے گا. وہ کہتے ہیں صحابہ ہو کر حضور کے چہرے کو قرآن کے ورق سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن کے ورق پر اللہ کا کلام لکھا ہے اور مصطفیٰ کا چہرہ خدا کے حسن کا آئینہ ہے. آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ. دیکھے تو دعا مانگے یہی یوسف کی نام. تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. اے مطلبی پھول بہاروں کے پیمبر، کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ.
اور حضور کا چہرہ کیسا ہے. مجھے احساس ہے گرمی کا، مگر عشق حضور کا سن رہے ہو، حسن حضور کا سن رہے ہو تو پھر گرمی کی طرف توجہ کہاں جائے گی. لوگوں سن لو، حضور کا چہرہ قرآن کی ورق کی طرح تھا. ذرا توجہ کر کے سننا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرہ انور کا کیا کمال تھا. شیخ مناوی لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ورق سے تشبیہ اس لیے دی کہ شب معراج رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا. اللہ کے دیدار کے فیض کا نور، ذرا توجہ کرنا، اللہ کے دیدار کے فیض کا نور حضور کے چہرے پہ پڑا تو پھر کیوں نہ کہے خدا کو نٹھو سے محمد ہوئے. اللہ اکبر. وکان مدبر الوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس گول تھا. بیدم باسی کہہ گئے تفسیر مصطفی رخ پر نور والدحا واللیل شرح گیسو خطار مصطفیٰ. نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف. روک رہا ہوں، کہتے ہیں نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف. فرمائے شب معراج خدا کا عرش بھی اپنی قسمت پہ نازا تھا کہ مصطفیٰ کا گزر خدا کے عرش کے قریب سے ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. نالین پاس عرش معلا کو ہے شرف. روح الامین ہے غاشی بردار مصطفیٰ. پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ اور لٹ رہی ہے ہر طرف دولت دیدار مصطفیٰ. بے دم ناؤں چاکے دیار رسول سے قربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چہرے انور کا حسن. اللہ اکبر. جس نے دیکھا، ذرا توجہ کرتے جانا، ایک جملے پہ توجہ کرتے جانا. جس نے دیکھا صدیق اکبر بنا. ایمان کے بعد صدیق اکبر بنے، فاروق اعظم بنے، عثمان غنی بنے. حضرت حسان کہتے ہیں میں قربان جاؤں اس کی قسمت پر. کہتے ہیں میں ادھر نعت پڑھتا تھا، حضور ادھر بیٹھتے تھے، میں نعت بھی پڑھتا تھا، حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور کے چہرے کو تکتا بھی تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. صرف 3 نکتے، ایک عشق کی بات آپ سے رخصت، اس لیے ہم نے ادھر پہنچنا ہے. توجہ کے ساتھ 10 سے 12 منٹ میں اپنی تقریر کو بند کر دوں گا. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. حوض کوثر کا تعلق تو قیامت کے ساتھ ہے. تو اللہ کہتا نا میں کوثر عطا کر دوں گا. بھی کوئی بندہ کسی بندے سے کہے میں تمہیں 20 سال کے بعد 1 کروڑ دے دوں گا، وہ یوں تو نہیں کہے گا کہ میں نے دے دیے. اس کا تعلق تو مستقبل کے ساتھ ہے. وہ تو یوں کہے گا نا کہ میں تمہیں 20 کروڑ دے دوں گا. حوض کوثر کا تعلق تو قیامت کے ساتھ. پھر اللہ کہہ دے گا، فرما دیتا میں آپ کو کوثر دے دوں گا. یہ نہیں کہا، فرما کوثر دے دی. محبوب آدم آئے پیدا ہوئے نبی بنے، عیسیٰ آئے پیدا ہوئے نبی بنے، کلمت الحق بنے، موسیٰ آئے پیدا ہوئے نبی بنے اور کلیم اللہ بنے، اور ابراہیم آئے پیدا ہوئے نبی بنے، خلیل اللہ بنے. مگر پورے نبیوں میں سے تو واحد میرا محبوب ہے. تو پیدا بعد میں ہوا، مالک کوثر پہلے میں نے تیری ذات پاک کو بنا دیا.
محبوب میں نے مالک کوثر آپ کو پہلے بنا دیا تھا. آگے سنیے اللہ اکبر. بڑا خوب لکھا ہے. فرمایا اللہ اکبر انا اعطیناک الکوثر. یہ نہیں کہا آتیناک الکوثر، میں نے کوثر دی. کہا اعطیناک، عطا کی، گفٹ دیا، تحفہ دیا. ہاں تحفہ دے کر واپس بھی لیا جا سکتا ہے. اصول ہے فقہ کا بھی اصول ہے کہ تحفہ دے کر کوئی واپس کر سکتا ہے، مگر کسی کے دل میں شک نہ رہے کہ کوثر دے کر خدا پھر محبوب سے واپس لے لے گا. کہا نہیں، اگر تحفے کی بدلے میں کوئی چیز دی جائے، مطالبہ کیا جائے، تو تحفہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. محبوب کوثر میں تمہیں دیتا ہوں، فصل ربک وانحر، نماز تو پڑھ، قربانی تو دے، اعلان میں کرتا ہوں. کوثر کا مالک آج بھی تو ہے، کوثر کا مالک کل بھی تو رہے. انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر کا معنی علم، چونکہ اب وقت نہیں میں اس پر زیادہ بیان کروں. کوثر کا معنی علم، کوثر کا مطلب اخلاق، کوثر کا معنی معجزات، کوثر کا مطلب نور قلب مصطفیٰ، کوثر کا مطلب نہر کوثر. یہ سارے کوثر کے معنی. ذرا توجہ کرنا، خدا نے یہ نہیں کہا کوثر میں نے تمہیں علم کی صورت میں دی. ہاتھ باندھ رہا ہوں، اس نقطے کو غور سے سننا، شاید یہ میرا آخری نقطہ بن جائے. یہ نہیں کہا کہ کوثر علم کی صورت میں دی، تو کوثر محدود ہو جاتی علم کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ معجزات دیے کوثر کی صورت میں، تو کوثر محدود ہو جاتی معجزات کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ تمہیں اخلاق دیے کوثر کی صورت میں، کوثر محدود ہو جاتی اخلاق کے ساتھ. بلکہ کہا کوثر کو مطلق چھوڑ کے کہا انا اعطیناک الکوثر. اصل سے لے کر قیامت تک جس نعمت کو میں بناؤں گا، اس نعمت کا خالق میں ہوں گا، مالک تیری ذات پاک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ. کوثر کا مطلب شفاعت مصطفیٰ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو. اگر مان گیا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اذا الشمس کبرت، سورج بے نور ہو جائے گا. فاذا النجوم انکدرت، ستارے گر جائیں گے. قرآن نے کہا آگے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، تمہارے نامہ عمل اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے. 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی، آسمان زمین آپس میں مل جائیں گے. یہ نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت رسول اللہ کی آمد پاک ہوگی. رب کعبہ کی قسم، جملہ میں بول رہا ہوں، قیامت کا دن یوم الحساب بھی ہے، اور قیامت کا دن یوم عظمت مصطفیٰ بھی ہے. رسول اللہ نے فرمایا، آگے سنتے جاؤ، فرمایا انا سید الاولین والآخرین. فرمایا اولین کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں ہے، آخرین کی سرداری بھی میرے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کا ہر نبی بھی میرے جھنڈے تلے ہوگا، اللہ کا ہر رسول بھی میرے جھنڈے تلے ہوگا. انا اول من یفتح باب الجنہ. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کے دروازوں کو کھولو. اندر سے آواز آئے گی من انت، آپ کون ہیں؟ حضور فرمائیں گے فاقول محمد. اپنا اس میں مبارک لیں گے، وہ جنت کا دروازہ کھول دے گا. اب ذرا غور سے سننا، میں ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں حوالہ دے رہا ہوں الجامع الصحیح امام ترمذی کا. ایک روایت میں آتا ہے جنت کا دروازہ، جنت کا دربان کھلے گا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ توجہ رحمت خود کرے گا. جملہ سمجھے نہیں، اللہ توجہ رحمت خود کرے گا. جنت کا دروازہ کھلے گا، اور پھر اس سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے حضور کیا کرم کریں گے؟ بیٹھیں گے کہاں؟ یہ کرسیاں بچھی ہوئی ہیں نا،
معززین شہر میرے علاقے کے اکابر خانپور کے معززین یہاں بیٹھے ہیں، ایسے کرسیاں بچھی ہوں، انبیاء بیٹھے ہوں گے، وَلَهُمْ مَنَابِيرُ، ان کے لیے ممبر بچھے ہوں گے، حضور کے لیے ممبر بچھا ہوگا، سب بیٹھیں گے، حضور نہیں بیٹھیں گے، سب بیٹھیں گے، فرمایا اجلس علیہ، میں اس پر نہیں بیٹھوں، کیوں کہ اگر میں اس پہ بیٹھ جاؤں اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا، اس وجہ سے کہ کہیں خدا مجھے جنت میں بھیج دے، پیچھے میری امت کے کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے گا محبوب ماذا تريد ان اصنع لامتك، چاہتا کیا ہے تیرے ساتھ کیا کیا جائے؟ ذرا توجہ کے ساتھ بات سننا، چاہتا کیا ہے تیرے ساتھ، کیا تیری امت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضور عرض کریں گے اجل حسابہم، ان کا حساب جلدی لے، بلایا جائے گا، اے امت محمدیہ آ جاؤ، آپ جیسے نیکوکار اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوگا، مجھ جیسا خطا کار اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوگا، گناہگاروں کے جسم پہ کپ کپی ہوگی، ہاتھوں میں نام عمل ہوں گے، پتہ نہیں آج کیا ہوگا، وہ دوزخ کی آگ جلانے کے لیے تیار ہے، اس وقت کیسا منظر ہوگا جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے، ادھر مصطفیٰ اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سر تو اٹھا، حضور سر نہیں اٹھائیں گے، اللہ پھر کہے گا ارفع راسک، سر تو اٹھا، اللہ تیسری مرتبہ کہے گا ارفع راسک، سل توتا وشفا تشفا قل تسمع واللہ یعطی، محبوب آج کے دن سر تو اٹھا، کوئی بول تو بول، کسی کی سفارش تو کر، کسی کی شفاعت تو کر، واللہ یعطی، مجھے ربوبیت کی قسم آج کے دن جو مانگتا جائے گا وہ تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ حضور کیا مانگے؟ شفاعتی لأہل الکبائر، فرما میری شفاعت بڑے گناہگاروں کے لیے ہوگی، حضور ہاتھ کھڑے کر دیں گے، رب حب لی امتی، اللہم استغفر لی امتی، اللہم امتی امتی، اے اللہ آج کے دن میدان حشر ہے، آج کے دن یوم الحساب ہے، ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، میرے دعا کے صدقے میری امت کی بخشش و معافی کا اعلان فرما۔ اللہ اکبر، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت کو، اگر مان گیا بن جائے گی معاشر میں نصیرت تیری بگڑی۔ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، خدا کی عزت کی قسم حضور آخری بار عرض کریں گے رب ذلی فی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اے اللہ مجھے اجازت دے دے، اذن دے دے، جس نے میرا نام لیا اسے جنت سے داخل کر دوں، اے اللہ اجازت دے دے۔ ارے حدیث صحیح میں بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اللہ فرمائے گا خوش نصیب ہو تم، اللہ فرمائے گا وہ بعزتی و جلالی و کبریائی، اے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے کبریائی کی قسم، مجھے جلال کی قسم، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جس کے بارے میں شفاعت کرتا جائے گا میں اسے جنت سے داخل کرتا۔ حضور نے تو کرم کر دیا، کرم کریں گے، مگر تو بھی حضور سے وفادار بننا، حضور سے وفادار بن، کیسے بن؟ آخری دو باتیں، وفادار کیسے بن؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، توجہ ہے بلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، میدان احد ہے، گھر بیٹھے ہیں، حضور میدان احد میں بیٹھے ہیں، ان کے 4 بچے شیر کی طرح ہر جنگ میں حضور کے ساتھ چلتے ہیں، وہ معذور ہیں، لنگڑا پن ہے حضرت عمر میں، وہ چل نہیں سکتے، بیٹوں کو بلایا، توجہ ہے، بیٹوں کو بلایا، کہنے لگے میں بھی میدان احد میں جانا چاہتا ہوں،
کہا آپ کو تو رخصت ہے، آپ نہ جائیے۔ کہنے لگے کیا میں حضور کے نام پہ میں قربان نہ ہو جاؤں؟ ایسا وفادار امتی چاہیے نا، حضور کے نام پہ میں قربان نہ ہو جاؤں۔ خاموش ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں اٹھ چلے گئے، آقا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت تو دیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں اجازت نہیں، اس لیے خدا نے تمہیں رخصت دی۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اللہ تعالیٰ نے معذور کو رخصت دی ہے، اگر وہ میدان جنگ میں نہ جائے اسے کوئی حرج نہیں۔ رونے لگے، کہنے لگے آقا مجھے اجازت دیجیے میں شہید ہو جاؤں، جب آپ جنت میں آئیں گے میں بڑھ کے آپ کا استقبال کرنا شروع کر دوں۔ ایسا وفادار بنا، مرتبہ شہادت پا گئے۔ میدان احد ایک صحابی رسول کھڑا ہے، حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے نفسی دون نفسک نہری دون نہرک قلبی دون قلبک۔ اے میرے آقا میرا دل بھی آپ پر قربان، میری جان بھی آپ پر قربان، میری گردن بھی آپ پر قربان۔ سلمان فارسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ اعلان نبوت ہو چکا مکہ المکرمہ میں۔ ایک دن خیال آیا وہ آگ جس کو پانی سے بجھ جائے وہ میرا خدا کیسے بن سکتی ہے۔ عیسائی بن گئے، عیسائی راہب سے دوستی ہو گئی، وہ مرنے لگا۔ توجہ ہے، وہ مرنے لگا۔ اس سے کہا تو مر جائے گا، مجھے کوئی ایسی ہستی تو بتا جن کے قرب میں جاؤں خدا مجھے ہدایت دے دے۔ اس نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو تو زندگی کے آخری لمحے میں تمہیں سچ بتا دوں، اگر ہدایت کا نور پانا چاہتے ہو یثرب جا۔ اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، کہا یثرب جا، جو کھجوروں کا جھنڈ ہے جس شہر میں، جس جو بعد میں مدینہ بنے گا، مدینے کی ہر گلی میں ایسا لگے گا کہ یہاں نور علی نور ہے، نور ہے۔ وہاں مسلمانوں کا نبی آئے گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی 3 نشانیاں ہوگی، صدقے کو قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ فرمایا ان کے 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، نشانیاں دیکھ لینا، کلمہ پڑھ لینا، تمہیں ہدایت کا نور مل جائے گا۔ حضرت سلمان نے اپنے باپ کو چھوڑا، سارے قبیلے کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، پتہ بھی نہیں حضور کہاں ہے، گھر سے چل نکلا ہے۔ میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف قرآن وطو، کہ یار فرید قبول کرے سرکار وطو سلطان وطو۔ تاجروں نے انہیں اغوا کیا۔ سلمان فارسی کی قسمت تو دیکھ، تاجروں نے انہیں اغوا کیا، اغوا کر کے مکہ لے گئے۔ اب میں جملہ اونچا نہیں بولوں گا، سبحان اللہ تم اونچی بولو گے، مگر پہلے جملہ سن لو۔ حضرت سلمان کی قسمت دیکھو، حضور کے لیے آیا ہے، پتہ نہیں حضور کہاں ہیں، مگر اغوا کر کے انہیں مکہ میں لے گئے۔ جملہ سنو گے تو تڑپ جاؤ گے۔ اغوا کر کے تاجر مکہ میں لے آئے۔ کس مکہ میں؟ جس مکہ میں مصطفیٰ بھی تھے اسی مکہ میں حضرت سلمان فارسی بھی تھا۔ مگر یہاں تک سبحان اللہ نہیں، تاجروں نے اپنا بزنس ختم کیا، کاروبار ختم کیا، وہاں سے یثرب پہنچے۔ حضرت سلمان فارسی کو یہودی کو بھیج دیا۔ میں نے حدیث میں تو نہیں پڑھا، میرے دل کی بات ہے، وہاں مکہ میں بھی حضور کا دیدار کر سکتے تھے، مگر ہجرت سے پہلے اللہ نے حضرت سلمان کو یثرب بھیج کر گویا اس کی قسمت میں لکھ دیا کہ یثرب کے اندر جب یثرب مدینہ بن رہا ہوگا، مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہوگی، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا طلع البدر علینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، صاحبزادہ مفتی مظہر مختار درانی صاحب۔ جب ہر کوئی کہہ رہا ہوگا طلع البدر علینا، حضور کا استقبال کر رہا ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ سلمان بھی ایسا ہو جائے کہ سلمان بھی حضور کا استقبال میں شامل ہو جائے۔ اگر تم تھک گئے ہو تو مجھے تو کئی راتیں ہو گئی،
آج رات بھی 4 بجے پہنچا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ حضرت سلمان مدینہ کے باغ میں کام کرنے لگے، کھجوروں کا کام کرنے لگے۔ ایک دن ان کا مالک یہودی آیا، کہنے لگے سلمان تمہیں پتہ ہے مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کر کے یہاں مدینے آ رہے ہیں، وہ جادوگر ہیں، کبھی ان کے پاس مت جانا، جو ان کو دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا پتا یہ تو بن دیکھے حضور کے ہو چکے، یہ تو بن دیکھے آؤ یہاں بیٹھنے والوں، پیچھے بیٹھنے والوں، کھڑے ہونے والوں، ادھر کھڑے ہونے والوں، بیٹھنے والوں، رب کعبہ کی قسم میں حضور کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں، میں رب کعبہ کی قسم حضور کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ کر میرا کلمہ پڑھا اسے ایک بار مبارک، یعنی صحابی کو ایک بار مبارک۔ حضور فرماتے قیامت تک جو میرے بن دیکھے میرا کلمہ پڑھتا ہے اسے میری طرف سے 7 بار مبارک، 7 بار مبارک۔ حضرت سلمان فارسی ہے، کھجوروں کا ٹوکرا لیتے ہیں، حضور کو پیش کرتے ہیں، صدقہ ہے، شرطیں یاد ہیں، بھول تو نہیں گئی، صدقہ ہے تناول کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے، لے جاؤ۔ دوسرے دن کھجوریں لے کر آ گیا، صحیح یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، حضور نے تناول کی۔ دو شرطیں، 2 نشانیاں، بولو تو صحیح، 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب تیسری نشانی مہر نبوت کو دیکھنا تھا۔ حضور چل رہے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، پیچھے سلمان فارسی بھی چل رہا ہے۔ اب رکاوٹ ہے حضور کی قمیض، کہ یہ کیسے قمیض رکاوٹ بن گئی کہ حضور کی مہر نبوت کو کیسے دیکھوں۔ اب توجہ کرنا، بڑا خوب جملہ بول رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی آگے چل، حضرت سلمان فارسی پیچھے چل رہے، رسول اللہ آگے چل رہے، حضور رکے، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ سلمان فارسی کھڑا ہے۔ اس نے خود تو نہیں کہا کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں، غیب دا نبی نے ان کے مطالبے کے بغیر ہی اپنی پشت سے اپنی قمیض کو اتارا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضور کی مہر نبوت کو دیکھا، سامنے آ گئے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرا قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف قرآن ویتو جو یار فرید قبول کرے، سرکار ویتو سلطان ویتو۔ حضور کے وفادار بنو۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، توجہ کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے میدان احد میں شہادتیں کافی ہو گئیں، سرکار کے بارے میں افواہ پھیلا دی گئی، حضور شہید ہو گئے۔ اندر بیٹھے صحابیات رونے لگیں کہ حضور شہید ہو گئے۔ سرکار اونٹنی پر سوار ہیں، حضرت سعد نے حضور کی اونٹنی کو پکڑا ہوا ہے، حضور مدینے میں آتے ہیں۔ جب صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں دھارے نکل جاتے ہیں، جو دیکھ کر کہتا ہے، کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا میرے بچے آپ پر قربان، ہمیں تو کہہ دیا گیا تھا آپ شہید ہو گئے، آپ ظالم ہیں۔ حضرت سعد کرے، ان کی ماں حضرت رافع آئی ہے، ان کا بیٹا احد میں شہید ہو چکا ہے، لاش احد کے میدان میں پڑی ہے۔ سعد نے کہا آقا یہ میری ماں ہے، حضرت رافع نے کہا آقا چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹے کو دیکھتی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا، میں اس کا ماتھا چومتی، میں اس کا چہرہ چومتی کہ آپ کے نام پہ شہید ہو گیا۔ میں ادھر نہیں گئی، مدینے میں آپ کا انتظار کیا،
سے ہزاروں بیٹے ہوتے ایک ایک کر کے آپ کے نام پہ قربان کرتے. میرا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف قرآن بچوں یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو. آقا یہ ایک شے مانگ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں, میں بھی ایک شے مانگتا ہوں. آنسو بہے ان آنسوں کی جرمٹ میں آنسوں کی لڑی میں یہ چاہتے ہیں مدینے کا دیدار ہو جائے. آقا مدینے ایک مرتبہ آ جائیں. جب آئے تھے نا اعلیٰ حضرت جالی پاک سامنے ہے, اعلیٰ حضرت رو رو کے کہتا ہے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں, تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور پیر فرید آ کر رو کر کہتا ہے منہ دور مٹی سر پائیم سرننگ نموز وجائیم کوئی پچھن نہ بیٹھے آئیم تو الٹا عالم کھلتا کیا حال سنو من دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا دل پرمد اگر تو تاگے جتا پیندے سخت ارانگے نہ راہ فرید بنانگے بند بہو مشکل دا کیا حال سنو من دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا. مدینے کی تانگ لگائے بیٹھے. میں بڑی تقریر کر سکتا تھا, میری ہمت جواب آگے میں تقریر نہیں کر سکوں گا. اسی جملے پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں. جس حضور کی بات کی ہے نا حضور خواب میں ملتے ہیں, خدا کی قسم ملتے ہیں. میں پچھلے سال جب مدینہ شریف میں تھا ایک نوجوان باب مجیدی کے باہر میں گزر رہا تھا. جوان میرے قریب آیا, میرے سینے کے ساتھ سینہ لگا کر رونے لگا. میں نے کہا کہاں کے ہو؟ کہنے لگا تمہارے شہر خانپور کا. میں نے کہا روتے کیوں؟ کہنے لگے 6 ماہ کا بچہ تھا, شیر خار بچہ گھر چھوڑ کے آئے تھے, میاں بیوی آئے ہیں حرم میں کعبہ میں گئے اور عمرہ کیا, بیت اللہ کی زیارت کی. آج رات ہی پہنچے ہیں مدینے میں, عشاء کی نماز ہو چکی تھی. میں نے بیوی سے کہا اٹھ وضو کر, حضور کے روزے کو تو دیکھا ہے. خوش ہو گئی. کہنے لگی بچپن میں نے حضور کی جالی کی تصویر کو دیکھا تھا, آج قسمت کی یاوری ہو گئی, آج حضور کی جالی کی زیارت کر لوں گی. میں نے اسے سمجھایا جالی کی طرف عورت نہیں جا سکتی, حضور کے عاشق مومن جاتے ہیں. عورتیں حضور کے قدمین شریف کی طرف جاتی ہیں. وہ اور رونے لگی, کہنے لگی نہیں میں نے جالیوں کو دیکھنا ہے. تڑپنے لگی, مچلنے لگی, میں نے جالی پاک کو دیکھنا ہے. میں نے کہا تو جالی پاک کو نہیں دیکھ سکتی. اس نے بھی کمرے میں نماز پڑھی, میں نے بھی کمرے میں نماز پڑھی. ہم روتے روتے سو گئے. تہجد کا وقت قریب ہوا, میں نے اسے اٹھایا, اللہ کی بندی اٹھ, رات گزر چکی ہے. حضور کے روزے کو اس نے جلدی وضو کیا, بڑا خوش تھی, چہرے پہ بشاشیت تھی. میں نے اس سے پوچھا اب رونا کیوں بند ہو گیا, خوش کیوں ہے؟ اس نے جو جواب دیا سن, اس نے کہا تم نے تو مجھے حضور کی جالیوں کا دیدار نہیں کروایا, میرے آقا نے, میرے رسول نے, میرے نبی نے آج کی رات عالم خواب میں اپنی جالیوں کا دیدار کروایا. کہا خدا کی قسم, خدا کی قسم کہنے لگی میں بابے جبریل پر کھڑی تھی, سرکار اپنے جالی پاک کے سامنے کھڑے تھے اور حضور نے ارشاد فرمایا جتنی بار چاہے جتنی بار میری جالی کا دیدار کر لے. آقا آج آپ کی ولادت کا دن ہے, جو کچھ آپ سے مانگا جائے گا آپ عطا کر دیں گے. آپ کے در کا غلام آپ کو سجدہ کائنات مخدوم کون سیدہ فاطمہ کا واسطہ پیش کرتا ہے, آپ کو امام حسن کا واسطہ پیش کرتا ہے, امام حسین کا واسطہ پیش کرتا ہے. ایک بار تو عالم خواب میں آ جا, کہیں ایسا نہ ہو بن دیکھے مر جائے.
ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب قبر میں پہنچے ہم سے سوال ہو من نبیک، ہم فرشتوں سے کہیں ہم سے مت پوچھ، ہم وہ ہیں جو عالم دنیا میں عالم خواب میں رسول اللہ کا دیدار کر گیا۔ بس بات ختم ہو گئی، ہمت چوکتے گئی۔ آقا بھئی یہی چاہتے ہیں مدینے کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو نے دکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دین میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، بس یہی کہتے ہیں اسا نال سامل علیسو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا، تو حدیث صدی جاں تے درد تو حدیث صدی جاں تے در در مری جاں، کتی کو پکڑ بت ملیسو کے کہنا، میں تک تک کھٹی ہاں، میں تک تک تھکی ہاں، تے تک تک کھٹی ہاں، مٹھی دو نگاہیں ملیسو کے یک شب تو راہ مہمان کنم، تا جانو دل قربان کنم، جو سوئے من گزر آری منے مسکین زنادہ ہی فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، یا سپاہی راہ آوس مادھے کول، یار سپاہی راہ آوس مادھے کول، ایک لکھ دے دین دو لکھ دے سا سہیں ایک واری چاہ بول دم آخر نمائی، جلوہ دیدار جی میرا اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ میں نے آج تک یہ جملہ ادھر کبھی نہیں کہا، میں نے آج تک یہ جملہ ادھر کبھی نہیں کہا، آج کہہ رہا ہوں یہ محفل قبول ہے، یہ محفل بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہے، حضور کی توجہ رحمت اس طرف ہے۔ یک شب تو را مہمہ کنم، تا جانو دل قرباں کنم، جائے تو در چشمہ کنم، اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آقا اب بھی دیکھ کے آئے تھے، اب آئیں گے نا آپ کے روزے، آپ کے سب ہریال گنبد کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے جارا فدا نمائم بر روزہ مقدس، جارا فدا نمائم بر روزہ مقدس، گر آستہ نبوسی گردد نصیب مارا، اے تاج کچ کلاہا اے شاہدی پناہا، برحال زار عثمان چشم کرم خدا رہا۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، وما لینا الا البلاغ المبین۔